رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز دوستو اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا جو درس ہے وہ اس کا عنوان ہے نماز کا مسنون طریقہ۔ الحمدللہ آج نماز کے طریقے کو تصویر کے ذریعہ، پروجیکٹر کے ذریعہ اور دلائل کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی بندگی ہے اور اس بندگی کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طالب ہیں، تو ضروری ہے کہ اللہ کی بندگی ٹھیک اور ٹھیک اسی طریقے سے انجام دیں جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ ہماری کوشش ہو کہ ہم سنت رسول کے مطابق نماز نبوی کو جانیں اور سنت رسول کے مطابق اللہ کی بندگی کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ آج ہم موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ ہمارے درس کا یہ ایک عنوان ہے، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے، نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ وضو کا طریقہ ہم بتا چکے ہیں۔ نماز کے لیے آنے سے پہلے پاکی ضروری ہوتی ہے۔ پاکی میں 3 چیزوں کی پاکی ضروری ہے: کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو، جہاں نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، یہ 3 چیز پاک ہو، اور آپ نے کامل طور پہ وضو کر لیا ہو۔ اب آ رہے ہیں مصلی کی طرف نماز پڑھنے کے لیے۔ اب آپ کو نماز کا طریقہ ہم بتائیں گے۔ نماز سے پہلے پاکی مکمل حاصل ہو جانی چاہیے، اور اب آ رہے ہیں آپ نماز پڑھنے کے لیے۔ اب نماز کس ڈھنگ سے ادا کریں گے انشاءاللہ ہم دلائل کی روشنی میں، سنت رسول کی روشنی میں آپ کے سامنے وضاحت کریں گے۔ اب دیکھیے، نماز پڑھنے کے لیے ہم آ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابتدائی طور پہ کون کون سی چیزیں مد نظر رکھنی ہے؟ جو نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کا ارادہ دل میں ہونا چاہیے۔ جو بھی نماز آپ ادا کر رہے ہیں، سنت ادا کر رہے ہیں، نفل ادا کر رہے ہیں، فرض نماز ادا کر رہے ہیں، اس کی نیت دل میں ہونا چاہیے کہ ہم فرض نماز ادا کر رہے ہیں، جو 2 رکعت کی ہو، 4 رکعت کی ہو، 3 رکعت کی ہو، اس کی نیت دل میں ہونی چاہیے۔ اور نیت کا تعلق جو ہے زبان سے نہیں ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے، اس لیے ہم دل میں ارادہ کر لیں گے، یہی نیت ہے، زبان سے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے نیت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ زیادہ ہم وہ بحث میں نہیں جائیں گے، وہ کیا کہتے ہیں یا یہ کیا کہتے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے قرآن اور حدیث میں کیا بتایا گیا، نیت کا مسئلہ حدیث میں کیا بتایا گیا۔ نیت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ دل میں ارادہ کر رہے ہیں وہی نیت ہے۔ اب اس میں قیل و قال اور لوگوں کی باتیں اور اس میں مسلک اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں دیکھیں گے۔ قرآن اور حدیث، یہ دین کا نام ہے، یہی ہے دین۔ اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہیں سے ماخذ کریں گے۔ تو دل میں ارادہ کریں گے نماز کا، اور آپ قبلے کی طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ نماز کی شرطوں میں سے یہ بھی ہے کہ اب آپ نماز کے لیے قبلے کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پاؤں جسم کے مطابق کھولیں گے۔ یہ جو پاؤں نیچے والا پاؤں ہے نہ، پاؤں میں دیکھیے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو لڑکا کھڑا ہے پیر میں جو گیپ ہے اسی طریقے سے گیپ رکھیں گے، اور یہ گیپ سمجھ لے تقریباً یہ ہماری یہ جو مسافت ہے کندھے کی، اس کے درمیان ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ پھیلانا ہے۔ بہت سے لوگ تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ پیر پھیلائے رہتے ہیں، جان بوجھ کے کچھ لوگ بدماشی کرتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن مذاق اڑانے کے لیے ایسی تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں لوگوں کو، تو ایسا کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بہرکیف پیر پھیلا کے تھوڑی سی اس مقدار میں کہ کندھے کے برابر ہو جائے، نہ ہی پیر کو سٹانا، بہت سے لوگ سٹا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے، پیر میں گیپ ہونا چاہیے اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تاکہ جماعت کی صورت میں دوسرے نمازی سے پاؤں اور کندھے ملانے میں آسان ہو۔ صحابہ کرام کندھے اور قدم ملا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب صف بندی کی جائے گی تو قدم سے قدم اور کندھے سے کندھے ملا کر کھڑا ہونا چاہیے، درمیان میں جگہ نہیں بچنی چاہیے، ورنہ پھر درمیان میں شیطان آ جاتا ہے اور انسان کے دل میں، انسان کے خیالات میں آ کر اس کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ نماز کے لیے اس طرح برابر کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں قبلے کے رخ ہو، پیر کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، پیر کی انگلیاں، پیر کا رخ
پیر ٹیڑھے میڑھے نہیں ہونے چاہیے. کچھ لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں تو یا تو ایک پیر پہ زور دے کے کھڑے ہوتے جیسے لگتا ہے ٹیڑھا کھڑا ہے, یا پیر جو ہے کسی بھی جہت میں ٹیڑھا ہوتا ہے, اس کو اس بات کا دھیان نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں پیر کی انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف سیدھا کرنا چاہیے. اب آپ سیدھے سے کھڑے ہو گئے ہیں نماز کے لیے, ابھی آپ نماز میں داخل نہیں ہوئے ہیں, آپ نے صرف جو ہے نیت کر لی ہے, قبلہ کی طرف آپ کھڑے ہو گئے ہیں, اب آپ نماز میں داخل ہوں گے. پچھلے ہی ہفتہ میں نے آپ کو بتایا تھا نماز میں داخل ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنا. یہ امام کے لیے بھی ہے, مقتدی کے لیے بھی ہے, منفرد کے لیے بھی ہے, اور نماز کے یہ ارکان میں سے ہے. ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہو. تکبیر تحریمہ, تکبیر کا مطلب اللہ اکبر, اور تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز میں داخل ہونے کے بعد کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں, یعنی اللہ نے جن چیزوں کو نماز میں ہمارے لیے حرام کی ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے نماز میں حرام ہو جاتی ہیں. تو تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نماز میں داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, سر جھکا ہوا ہونا چاہیے. سر جو ہے جب آپ نماز میں داخل ہو گئے, آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا, سر ہمارا جو ہے اٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دیواروں کو دیکھیں یا آسمان کی طرف دیکھیں, دائیں بائیں لوگوں کو دیکھیں, نہیں. کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں, نماز میں ہوتے ہیں اور اپنی توجہ ادھر ادھر رکھتے ہیں, نماز میں اپنی توجہ ادھر ادھر رکھتے ہیں, جو کہ درست اور صحیح نہیں ہے. آپ جب تکبیر تحریمہ کہیں گے اور نماز میں داخل ہوں گے, سر آپ کا جھکا ہونا چاہیے اور نگاہیں سجدے کی طرف, سر اتنا جھکا ہو کہ ہماری نگاہیں سجدے کی طرف ہونی چاہیے. بہت سے لوگ یعنی اپنی توجہ کو, اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر تقسیم کرتے ہیں, جیسا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کنارے یا کندھوں کے برابر اٹھا لیں گے. ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے؟ یا تو کان کی لو تک اٹھا لیں گے یا کندھے تک اٹھا لیں گے. دونوں حدیثیں آئی ہیں, ہم آپ کو حدیث کی بات بتا رہے ہیں, اور اس میں کسی بھی طرح کی جانبداری نہیں ہونی چاہیے. حدیث سے رسول سے آپ کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں تو حدیث میں جو کچھ بھی کیفیت بیان کی گئی ہے ٹھیک ٹھیک ہمیں بتانا چاہیے کہ حدیث میں یہ بھی آیا, حدیث میں یہ بھی آیا, حدیث میں وہ بھی طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو حدیث رسول میں دونوں طریقہ آیا ہے. کندھے تک بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور کان کی لو تک, یعنی نچلا حصہ جو کان کا ہے اس تک بھی اٹھا سکتے ہیں. لیکن کان پکڑنے یا کان سے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ایسے جو ہے کرتے ہیں نا. آپ میں سے کوئی کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتے ہیں نا, لیکن کیا جاتا ہے, لوگ ایسے کرتے ہیں. یہ نماز میں داخل ہونے کا طریقہ نہیں ہے. نہ آپ ایسے کریں گے نہ آپ ایسے کریں گے. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں. یہ کیا چیز کر رہے ہیں آپ؟ نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں, کندھے کے برابر ہونے چاہیے یا کان کی لو تک ہو, اور ہاتھ کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف, انگلیوں بھی کشادہ ہو, یعنی نہ تو زیادہ پھیلانا ہے نہ سٹانا ہے, کھلی ہوئی انگلی ہو, قبلے کی طرف ہو, کندھے تک ہو, کان کی لو تک ہو. لیکن ایسے کرنا یہ اسٹائل کہیں نہیں آیا ہے. اور پھر یہ پکڑنا اس طریقے سے جو ہے اس طریقے سے, ٹھیک ہے, اس طریقے سے بھی کرنا, یہ دونوں کیفیت ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ کی انگلیاں نہ باہم ملی ہوئی ہوں نہ زیادہ فاصلہ ہو, یعنی مناسب حد تک جو ہے انگلیاں کھلی ہوئی ہوں. اب اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر دونوں ہاتھ سینے پر اس طرح باندھ لیں گے جیسا کہ آپ دیکھے ہوئے ہیں. تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ لڑکا جو ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے ہوا, یہ تصویر ہے, دو تصویر دی گئی ہے, اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو معمولی سا پکڑا ہوا ہو. اب آپ کو یہ نماز کا بہت ہی اہم معاملہ ہے, حدیثیں پڑھ کے حوالہ دے کر آپ کو ہم سمجھاتے ہیں, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ تکبیرہ تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ کے باندھ لیں گے اور سینے پر باندھ لیں گے. آئیے آپ کو سب سے پہلے بڑی اونچی کتاب کی, معتبر کتاب کی دلیل دیتا ہوں, جو صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 740. بعد میں چیک کر لیجئے گا, حوالہ بتا رہا ہوں, ویڈیو بن رہی ہے, آپ بعد میں چیک کر لیں گے, حوالہ بتا رہا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور اس حدیث میں بیان کرتے ہیں, سہل بن سعد بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ, کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ اس پر بائیں بازو پر باندھ لیں. لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا
یعنی صحابہ کرام کو کہا جاتا تھا. یعنی حکم دینے والے کون ہو سکتے ہیں؟ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کو سمجھیں, حکم دینے والے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے دین میں اور کسی کا حکم نہیں چلتا ہے, پیروں کا, فقیروں کا, ولیوں کا حکم نہیں چلتا ہے. دین میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے. تو یہاں جو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ لوگ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذرا پر, حدیث کے الفاظ ہیں, ذرا پر باندھنے کا حکم دیا جاتا تھا نماز کے اندر. ذرا کسے بولتے ہیں سمجھیں؟ ذرا ہاتھ کو بولتے ہیں. ہاتھ کو وہ کتنے حصے پر منطبق ہوتا ہے؟ یہ جو بڑی انگلی ہے, ہاتھ کی بڑی انگلی ہے, یہاں سے لے کر کہنی تک, اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذرا بولتے ہیں. اس کو ہاتھ بولیں, ایک ہاتھ بولیں, ذرا بولیں, بازو بولیں, اس کو ذرا بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی میں دلیل دیتا ہوں. ایک بہت مشہور حدیث ہے, آپ نے سنا ہوگا, حدیث قدسی ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے, اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے. حدیث بخاری میں ہے 7536 نمبر کی, جس میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا. جب بندہ میری طرف ایک شبر قربت حاصل کرتا ہے, نزدیکی حاصل کرتا ہے, تو میں اس سے ایک ذرا اس سے قریب ہوتا ہوں. وہی ذرا جو بھی بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہوا ہے, وہی ذرا یہاں پر بھی ہے. ایک ہاتھ, یہاں مراد یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں اس بندے سے قریب ہوتا ہوں. تو ذرا میں نے کیا بتایا؟ یہ انگلی, ہاتھ کی انگلی جو بڑی انگلی ہے, یہاں سے لے کر کہنی تک اس کو ذرا بولتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو آپ یہ سمجھ لیں. اور بالشت بولتے ہیں یہ جو چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹھا, ان دونوں کے درمیانی فاصلے کو بالشت بولتے ہیں. تو ایک ذرا میں 2 بالشت بنتا ہے. آپ ناپ کے دیکھیے, جیسے بڑی انگلی ہے, یہاں سے ہاتھ لگائیے ایک, اور یہاں سے ایک, کتنا ہو گیا؟ 2. ایک ذرا میں 2 بالشت, 2 شبر. تو ذرا سمجھ کے کسے کہتے ہیں؟ یہ بازو کو, ہاتھ کے بازو کو جو کہنی تک آتا ہے. اچھا, حدیث میں کیا بتایا گیا؟ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ کو کہاں تک باندھیں؟ اپنے ذرا پر باندھیں. اب آپ کھڑے ہو کر کے بھی چیک کر لیں کہ جب آپ اپنے ہاتھ کو ذرا پر باندھیں, ذرا یہاں تک ہے, اب جب ہاتھ باندھتے ہیں, آپ کھڑے ہو کے, کوئی بھی آدمی کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے کہاں جاتا ہے؟ کھڑے ہو کے آپ دیکھیں, آپ عابد صاحب کھڑے ہو جائیے, کہاں جاتا ہے؟ ذرا پہ ہاتھ باندھے, یہ ذرا. منیر صاحب آپ ایک بار ہاتھ باندھ کے دیکھیے, ذرا پہ ہاتھ باندھیں, کہاں آئے گا؟ نیچے تو نہیں جائے گا, نیچے باندھ سکتے ہیں, یہیں آئے گا نا. ذرا آپ کو بتا دیا, اور ہاتھ باندھ کے دیکھ لیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ حدیث میں ذرا, اور یہ حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری کے اندر آئی ہوئی یہ حدیث. اس لیے جھگڑا ختم ہے. جھگڑا کیا ہے؟ ختم ہے. لوگوں کو سمجھنے کے لیے آسان ہے کہ ذرا کس کو بولا گیا. دوسری حدیث میں مزید وضاحت بھی آ گئی. ذرا کو ایک دوسری حدیث پڑھ کے میں نے بتایا کہ اس حدیث میں بھی ذرا کا لفظ آیا ہوا ہے, اس سے کیا مراد ہے. اور ایک دوسری حدیث جو سنن نسائی کے اندر ہے 890 نمبر کی, ٹھیک ہے, 890 نمبر کی, شیخ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی, کلائی اور بازو پر باندھا. اب مزید ڈیٹیل جو صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں, مزید ڈیٹیل میں کہاں سے؟ صحیح سنن نسائی کے اندر یہ بات آ گئی کہ ہاتھ اپنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو کہاں کہاں باندھا؟ اس جو ہے ہتھیلی پہ, کلائی پہ اور بازو پہ. اچھا, آپ باندھ کے بتائیے کہاں جا رہا ہاتھ؟ وہیں جائے گا نا, سینے ہی پہ بدھے گا. ابھی سینے کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ خود ہی باندھ کے دیکھ لیجئے وہ ہاتھ جا کہاں رہا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جو بندہ ہاتھ جو ہے اپنے بازو پر باندھے اور نیچے ناف کے نیچے پہنچ جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کے ساتھ یہاں تک بیان کر دیا, جو ابن خزیمہ کے اندر ہے, کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھا. نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھا. یہ ابن خزیمہ کے اندر وضاحت بھی آ گئی ہے. اور اس میں 2 قسم کے الفاظ ہیں, ایک ہے قبض اور ایک ہے وضع.
یعنی ہاتھ باندھنے میں دو کیفیت بیان، ایک تو باندھنا، قبض، قبض کہتے ہیں پکڑنا، پکڑنے کو، ہاتھ ایسے پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہاتھ پکڑ کے سینے پہ باندھ لیں، اور ایک ہے رکھنا، وضع، دونوں الفاظ آئے، رکھنا، ان دونوں طریقے سے آپ سینے پر ہاتھ باندھ لیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، 3 انگلی ایک نیچے ایک ایسی جو ہے پھندا بناتے ہیں، اب ہاتھ کو پھانسی دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے یہ تکلف کی، ایسا نہیں، آپ ہاتھ پکڑ لیں، بازو پکڑ لیں یا آپ رکھ دیں، دونوں کیفیت آئی، لیکن اس کو اندازے سے پورا 3 بیچ میں ہونا چاہیے، ایک نیچے لٹکنا چاہیے، ایک ادھر سے پکڑنا چاہیے، اس طرح سے کوئی ضروری کیفیت اس طرح سے نہیں بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر ہے 759 نمبر کی 759 حدیث ہے، طاؤس بیان کرتے ہیں، طاؤس یہ تابعی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، کوئی تابعی رسول سے روایت نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ان کی ملاقات نہیں ہے، یہ یمن کے تھے، بڑے فقیہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ طاؤس بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بعضهما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے اور دونوں کو سینے پر باندھتے، اور آپ نماز کی حالت میں ہوتے۔ یہ بیان کرنے والے طاؤس ہیں، ٹھیک ہے، اور حدیث کہاں ہے؟ ابو داؤد کے اندر 759۔ شیخ البانی کہتے ہیں یہ روایت مرسل ہے، جب کوئی تابعی نبی سے روایت کرے وہ روایت منسب، بیچ میں انقطاع ہو جاتا ہے، صحابی ایک چھوٹ جاتے ہیں، ڈائریکٹ روایت کر رہے ہیں، ایسی روایت کو مرسل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ روایت مرسل ہے لیکن اس کی سند صحیح ہے، اور یہ روایت دوسری مختلف روایتوں سے بھی آئی ہوئی ہے موصولاً، یعنی سند کے اتصال کے ساتھ، وہاں انقطاع نہیں، یہاں پر انقطاع ہے لیکن اور دوسری روایتیں آئی ہیں جن میں انقطاع نہیں، برکیف یہ روایت سندن صحیح ہے، اس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا ہے، اور جو تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت جیسے ابو داؤد کے اندر ہے، 756 نمبر کی حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھا جائے، تو یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے کوئی حدیث ضعیف ہے تو اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مصنف میں ابی شیبہ کے اندر ایک حدیث ہے تحت سرہ کی کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے، تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو اصلی نسخہ ہے اس میں تحت سرہ ناف کے نیچے والا لفظ نہیں ہے، بعد میں پریس والوں نے یا کسی نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے، اصل نسخے کے اندر نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، بہرکیف حدیثوں کی روشنی میں صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو دلائل کے ذریعہ بتا دیا۔ ہم نے ہاتھ سینے پر باندھ لیا، اب ہمیں کچھ پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے، امام کو بھی، منفرد کو بھی، مقتدی کو بھی۔ ایک بہترین ثنا دیکھیں پہلے نمبر پر آپ کے سامنے، آپ دیکھ رہے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ بہترین دعا، اس دعا میں 3 چیزوں سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، 3 چیزوں کی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری پیدا کر دے، یہ دعا کرتے ہیں۔ پھر اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے خطا کو ایسے دھل دے جیسے کپڑے سے میل کچیل دور کر کے تو سفید کر دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ میرے گناہ کو پانی سے، برف سے، اولے سے دھل دے۔ یہ ثنا جو ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے اور بہترین قسم کی ثنا ہے، آپ میں سے جس کو نہ یاد ہو اس کو یاد کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا مانگتے ہیں، نماز کے اندر اگر کوئی چیز مانگے تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں گناہوں کی مغفرت کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، جب اتنی اچھی اچھی دعائیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں تو ہمیں یاد ہونی چاہیے اور یہ مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اس طرح سے اگر ہمیں گناہوں سے پاک کر دے تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ سیدھے جنت میں جائے گا اگر یہ دعا ہماری ایک مرتبہ بھی زندگی میں قبول ہو جائے تو۔ اس کے علاوہ جو دوسری ثنا ہے وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ بھی دعا ثابت ہے، یہ بھی ثنا ثابت، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کبھی اس کو پڑھ لیں کبھی اس کو بھی پڑھ لیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پڑھا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پڑھا ہے، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، کبھی ہم اس کو پڑھ لیں گے اور کبھی اس کو پڑھ لیں گے، تو یہ ثنا ہمیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جن کو نہ یاد ہو بہترین ثنا اس کو ضرور یاد کر لیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر جو ہے سب کو، یعنی مقتدی کو، منفرد کو، امام کو، سب کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اور آپ کو بتایا ہوں سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے ارکان میں سے، رکن میں سے، ہر کسی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور ہر رکعت میں پڑھنا ہے، نماز کی تمام رکعتوں میں پڑھنا ہے، تو یہ سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد، سورہ فاتحہ پڑھنا ہر حال میں فرض ہے، خواہ مقتدی ہو یا امام ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، دلیل دیا امام بخاری کی حدیث کی۔ نماز فجر، مغرب اور عشاء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے امام کی آمین کے ساتھ بلند آواز سے آمین کہیں، یعنی جو جہری نماز ہے جب امام آمین کہے تو مقتدی کو بھی بلند آواز سے جہری نماز میں آمین کہنا چاہیے، لیکن اگر سری نماز ہے تو امام آہستہ سے اپنا آمین کہیں گے، مقتدی آہستہ سے آمین کہیں گے۔ حدیث سے جو ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ نماز باجماعت ادا کر رہے ہوں اور نماز جہری ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ پڑھیں بلکہ امام کی قرأت سنیں۔ یہی جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب امام کی قرأت ہو تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، یہ قرأت ہے، الحمدللہ کی قرأت نہیں۔ الحمدللہ تو امام اور مقتدی سب کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ امام اور مقتدی سب کو پڑھنا ہے، لیکن الحمدللہ کے بعد جب امام کوئی سورت تلاوت کرے تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ مقتدی کو خاموشی کے ساتھ امام کی قرأت جو ہے سننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا سورہ اخلاص یا قرآن کریم کا حصہ جو یاد ہو وہ پڑھیں۔ آپ امام کے پیچھے تھے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش رہیں گے، امام کی قرأت آپ جو ہے خاموشی سے سنیں گے، لیکن جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، منفرد ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ اور اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے، جب آپ ایک کوئی نئی سورت پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورت پڑھیں گے، لیکن اگر درمیان سورت سے کوئی کچھ پڑھ رہے ہیں، قرآن سے درمیان سورت سے، شروع سے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ شروع سورت میں، ابتدا ہو رہی سورت کی تو بسم اللہ شروع میں پڑھیں گے، اور اگر درمیان سورت سے اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، شروع ہی میں جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیے اور اکیلے ہیں، کوئی سورت پڑھ لیے یا مقتدی ہیں تو خاموش ہو گئے، تب آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا، اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کنارے یا کندھوں کے برابر اٹھیں اور رکوع میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر امام کو بھی کہنا ہے، مقتدی کو بھی کہنا ہے، اور منفرد کو بھی کہنا ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی تکبیرات ہیں، تکبیرات انتقال، یہ سب کے حق میں واجب ہے، تکبیرات انتقال سب کے حق میں واجب ہے، مقتدی کو بھی آہستہ سے تکبیر کہہ کر کے رکوع میں جانا چاہیے۔ اب آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جاتے ہوئے آپ رفع الیدین کر رہے ہیں، اور آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں رفع الیدین نماز میں کتنی جگہ پر ہے؟ 4 مقامات پہ، تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور 2 رکعت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے اس وقت آپ رفع الیدین کریں گے۔ ان 4 مقامات پر جو احادیث آئی ہیں صحیح بخاری سے، میں نے اس کا آپ کے سامنے حوالہ دیا تھا۔ تو رفع الیدین کر کے آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جب آپ جا رہے ہیں رکوع اس طرح سے کریں کہ کمر اور سر بالکل سیدھے ہوں۔ آپ کی کمر، جیسے آپ لڑکے کو دیکھ رہے ہیں، پکچر تھوڑی سی واضح نہیں ہے، یہ کمر ہے اور یہ سر ہے، یہ ایریا جو ہے برابر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ برابر نہیں جو ہے رکوع کرتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ کچھ پریشانی ہے، کمر میں پریشانی ہے، یا کسی کی کمر ہی ایسی ٹیڑھی ہے، بڑھاپے میں کچھ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا مسئلہ نہیں ہے،
لیکن جو برابر اپنی کمر کو سیدھی کر سکتے ہیں ایسے آدمی کو اپنی کمر برابر سیدھی رکھنی چاہیے، سر اور کمر دونوں برابر ہونی چاہیے، جسم کو اس طرح جھکا دیں کہ زمین سے پیٹھ اور سر کی مسافت برابر ہو، پیٹھ اور سر کی مسافت کیسے ہونی چاہیے؟ برابر ہونی چاہیے، اور نگاہ زمین کی طرف ہو، نگاہ زمین کی طرف بلکہ سجدے کی طرف یہ ملا لیں۔ کچھ لوگ پیر کی طرف دیکھتے ہیں رکوع میں، یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ ہمیں دیکھنا چاہیے سجدے کی طرف، ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ان سے دونوں گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیں جبکہ دونوں بازو پہلوؤں سے دور سیدھے تنے ہوئے ہوں۔ جب آپ جھکیں گے رکوع میں تو دونوں ہاتھ سے کیا کریں گے؟ گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے رہیں گے اور اپنی کمر کو، اپنے سر کو برابر رکھیں گے، اور رکوع میں دعا پڑھیں گے۔ کیا دعا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم۔ ایک مرتبہ کم سے کم دعا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور ایک سے زیادہ مرتبہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اور ہمیں ایک سے زیادہ مرتبہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اتنی دیر، اتنی مسافت رکوع میں بھی لگائیں جتنی مسافت پھر جو ہے کھڑے ہو کے قومہ میں لگائیں گے، پھر دوسرے سجدے میں لگائیں گے، پھر سجدے کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے، سجدہ کرتے، دونوں سجدہ کے درمیان بیٹھتے، کھڑے ہوتے قومہ میں، ان ساری جگہوں پر ایک مسافت اور ایک مقدار میں آپ وقت دیا کرتے تھے، اس لیے آپ ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان ربی العظیم کے علاوہ اور بھی دعائیں منقول ہیں، جیسے کہ آپ کو میں ایک حوالہ دیتا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 794 ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ و سجودہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے یا سجدے میں جاتے تو آپ کون سی دعا فرماتے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ بھی ایک بہترین دعا ہے، یہ دعا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں یاد ہوگی، یہ سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں، اے اللہ تو اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ تو پاک ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، تو ایک بہترین دعا ہے، ہمیں اس دعا کو رکوع میں بھی پڑھنا چاہیے، سجدے میں بھی پڑھنا چاہیے، اور کبھی یہ تسبیح پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، کبھی یہ دعا پڑھیں یا ان دونوں کو بھی ملا کے پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ بہترین دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے۔ بلکہ ایک اور دعا آتی ہے، ایک اور دعا آتی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سبوح، اللہ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اتنی اچھی اچھی دعائیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں۔ یہ بھی روایت سیدہ عائشہ سے، اور یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 487 ہے، اس میں بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اور سجدے میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ بھی ایک اچھی دعا ہے، اس سے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے کبھی کبھی۔ تو آپ نے رکوع کر لیا، اب رکوع سے ہم اٹھ رہے ہیں، مذکورہ تسبیح پڑھنے میں 3 بار سے زیادہ کے لیے طاق عدد کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی 3 مرتبہ سے زیادہ پڑھتے ہیں تو یہ خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 5 ہی ہو، 7 ہی ہو، 9 ہی ہو، نہیں، آپ 3 سے زیادہ 4 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 ہو گیا، 8 ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں، طاق ہی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ رکوع سے سر اٹھائیں گے تو آپ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کان کلوں تک اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، جس کو رفع الیدین کہا جاتا ہے۔ لیکن جب اٹھیں گے تو کیا کہتے ہوئے اٹھیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ امام کو کہنا ہے اور منفرد کو کہنا ہے، لیکن مقتدی کو نہیں کہنا۔ مقتدی جب کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے کے بعد تب بولے گا، کیا بولے گا؟ ربنا ولک الحمد، یہ بھی بول سکتے ہیں، یا اس میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں، جو اضافہ آپ کے سامنے ہے، یہ اضافہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ صحیح حدیث کے اندر مذکور ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 799 نمبر کی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، ایک مرتبہ آپ کے پیچھے کسی نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھ دیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے پوچھا کہ
کس نے جو ہے یہ کلمات کہے ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا میں نے کہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے ان کلمات کو لکھنے کے لیے سبقت کر رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، ہم لکھیں تو ہم لکھیں۔ یہ اتنے عظیم کلمات ہیں۔ تو ربنا ولک الحمد کہیں گے، یہ بھی کافی ہے، اور آپ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا اس میں زیادہ کی جا رہی ہے، اس لیے اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور یہ حدیث کے اندر آیا، حدیث صحیح بخاری کے اندر یہ چیز آئی ہوئی ہے۔ اب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس طرح سے کھڑے ہوں کہ آپ کے جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے، بالکل کھڑے ہو جائے۔ بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور سیدھے نہیں کھڑے ہوتے، سجدے میں جھٹ سے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو پوری طرح کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ جھٹ سے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک رکن چھوٹتا ہے، وہ کون سا رکن ہے؟ اعتدال والا رکن ہے۔ سیدھے کھڑا ہو کے اطمینان سے آپ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ پڑھنا ہے۔ یہ مقام چھوڑ دیتے ہیں تو ایک رکن چھوڑ دیتے نماز میں، اور نماز میں رکن چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے یہ کلمات کہہ لیا۔ اب آپ رکوع کرنے کے بعد سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جانے کے لیے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر اس کے بعد گھٹنے رکھیں۔ پہلے زمین پر ہاتھ رکھنے ہیں، پھر اس کے بعد گھٹنے رکھنے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کے برعکس جو ہے پہلے گھٹنے رکھے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے پھر گھٹنے رکھنا چاہیے۔ سجدے میں اپنی پیشانی اور ناک زمین پر ٹیک دیں۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو پیشانی اور ناک دونوں حصہ جو ہے زمین پر ٹچ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ سجدہ کریں گے تو 7 اعضاء پر سجدہ کرنا چاہیے۔ 7 اعضاء یعنی 7 ہڈیوں پر۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا گیا ہے، ایک عضو یہ ہے، ناک اور پیشانی ایک، اور دونوں ہاتھ یہ ملا کے 2، اور پھر اس کے بعد یہ دونوں گھٹنے 2، اور یہ دونوں پیر یہ 2، ٹوٹل جو ہے 7 حصے جو ہے سجدے میں ہونا چاہیے۔ دونوں ہاتھ زمین پر کانوں کے برابر رکھیں اور کہنیوں کو زمین سے اور اپنے جسم سے دور رکھیں، اور جماعت کی صورت میں ہاتھ اس انداز سے رکھیں کہ ساتھ والے نمازی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی زمین پر ہاتھ جو ہے رکھیں گے، کہنی جو ہے زمین پہ سٹی نہ ہو، نہ پیٹ میں سٹی ہوئی ہو، نہ ہی ران میں سٹی ہوئی ہو، کہنی پھیلی ہوئی ہو، اور جو ہے اس طریقے سے ہو کہ جماعت میں اگر ہو تو دوسرے کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ دونوں پاؤں زمین پر کھڑے رکھیں، دونوں ایڑیاں باہم ملا لیں اور انگلیوں کو موڑ کر ان کا رخ قبلے کی طرف کر لیں۔ سجدے میں جو پیر کی کیفیت ہونی چاہیے اس میں بتایا گیا ہے کہ دونوں پیر سٹے ہوئے ہونا چاہیے۔ ایسی حدیث ملتی ہے، ابن حبان کے اندر ہے، اسی طریقے سے ابن خزیمہ کے اندر ہے، امام حاکم نے بھی بیان کیا ہے، بہقی کے اندر ہے۔ لیکن جو معتبر حدیث ہے جیسے صحیح مسلم کے اندر ہے تو اس میں صرف پیر کھڑا کرنے کا ذکر ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم ہے، 486 نمبر کی حدیث ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا میں نے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹٹولنے لگی، اتفاق سے میرا ہاتھ جو ہے نبی کے تلوے پہ پڑا، تو آپ سجدے کی حالت میں تھے اور پیر آپ کا دونوں پیر کھڑا تھا، یعنی آپ کے دونوں پیر زمین پر کھڑے تھے۔ تو اس میں پیر سٹانے کی دلیل نہیں ملتی ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اونچے درجے کی حدیث ہے، اس میں پیر سٹانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری حدیثوں میں پیر سٹانے کا ذکر ہے۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو پیر سٹانے کا مسئلہ ہے شاذ ہے اور صحیح احادیث کے مخالف ہے۔ سنت یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ پیر کو نہیں سٹائیں گے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی جو کنڈیشن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ پیر میں مسافت ہوتی ہے، پھر اسی انداز میں آپ جو ہے رکوع میں ہوتے ہیں، پھر اسی انداز میں آپ تشہد میں ہوتے ہیں، وہی انداز آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ سجدے میں بھی ہونا چاہیے۔ تقاضا یہی ہے کہ وہی انداز جو قیام کی حالت میں تھا، وہ انداز جو آپ کا رکوع کی حالت میں تھا، وہ انداز جو آپ اختیار کرتے ہیں تشہد میں، وہی انداز آپ کا سجدے کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ تو سجدے میں آپ جب جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی یل اعلیٰ، یہ پڑھیں گے۔ اور
जो दुआएं पहले भी आपको बताया, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली या सुब्बुहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह, रुकू में भी पढ़ सकते हैं। इन दोनों दुआओं को रुकू में भी पढ़ सकते हैं, सजदे में भी पढ़ सकते हैं। सजदे ये तस्बीह कम अज़ कम 3 बार पढ़ें या इससे ज़्यादा बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। एक से ज़्यादा मरतबा पढ़ते हैं तो ये सुन्नत है। अच्छा, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से सर उठाएं और इत्मीनान से बैठ जाएं। ये इत्मीनान से बैठ जाएं, यहाँ पे दोनों सजदों के दरमियान फिर दुआ पढ़ना है जो कि वाजिबात सलात में से। क्या दुआ पढ़ना है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली या रब्बि अग़फ़िरली। तो अल्लाह अकबर कहते हुए सर उठा के सजदे में इत्मीनान से बैठ जाएं। दोनों सजदों के दरमियान बैठने का ये तरीक़ा हो कि बाएं पैर पर बैठें और दाएं पाँव को ज़मीन पर खड़ा रखें और उसकी उंगलियां क़िबले की रुख हों। जैसे ये लड़का अभी बैठा हुआ, देखिए आगे वाली तस्वीर में मज़ीद वजाहत होगी। ये देखिए ऊपर वाली जो तस्वीर है, बाएं पैर पे हम बैठेंगे, पीछे वाला हिस्सा रखकर मक़द और रान को रखकर बैठेंगे, और दायां पैर जो है ऐसे ज़मीन पर खड़ा होना चाहिए और उंगलियों का रुख क़िबले की तरफ होना चाहिए। ऐसे बैठेंगे, ये सजदे के दरमियान बैठेंगे। और उसके बाद इस दौरान इत्मीनान से बैठें और दोनों हाथ रानों और घुटनों पर हो। जब आप बैठे रहें, जैसे आप देख रहे हैं तस्वीर में, दोनों हाथ घुटनों पर है, इस तरीके से रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू, सजदे और दोनों सजदों के दरमियान बैठने पर तकरीबन एक जितना वक्त लगाया करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते, जब सजदा करते, जब कौमा के लिए खड़े होते, और खड़े होने का जो अंदाज़ है और दोनों सजदों के दरमियान ये एक जैसी मिक़दार में आप वक्त देते थे, एक मसाफत में। हम लोग झटके झटके रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, और ख़ास तौर से सजदा से उठकर जब दोबारा सजदा में जाते हैं, यहाँ तो पता ही नहीं चलता है कि दरमियान में कुछ बैठना भी है और वक्त भी लगाना। एक सजदे से दूसरे सजदे में जाते हुए हम उस बीच को खा जाते हैं, वो बीच का हिस्सा खा जाते हैं, बल्कि सर भी सही से नहीं उठता है। खाना क्या, वो तो निगल जाते हैं हम लोग। सजदे से उठते भी नहीं, ऐसे हल्का सा उठे और दूसरे सजदा में चले गए। और ये गलती जो है बहुत से लोगों में आम है, ख़ास तौर से औरतें जो एकदम बैठी हुई रहती हैं, सजदा करती हैं गलत तरीके से। एक तो सजदा का तरीक़ा भी गलत होता है, और वो तो उठती भी नहीं, सजदे से सजदा होता है उनका। 2 सजदा इकट्ठे होता है, सजदे से सजदा नहीं होता। ठीक है शाकिर साहब, आप सर मार के देख रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कैसे सर मारा जाता है। तो वैसे सर मार, एक जो है एक ज़रूरी चीज़ मिस होती है, बल्कि उसमें जो दुआ की जाती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, प्यारी दुआ की है, रब्बि ग़फ़िरली, ए अल्लाह, ए मेरे रब मुझे माफ़ फरमा दे। ये दुआ से तो वो लोग महरूम हो जाते हैं ना। एक तो नमाज में भी नक्स पैदा कर रहे हैं, नमाज में भी गलती कर रहे हैं, और नमाज का एक वाजिब छोड़ रहे हैं। एक प्यारी सी दुआ है जो दुआ पढ़नी चाहिए, उसको छोड़ रहे हैं। बताइए, लोगों ने ज़ईफ़ हदीसों का सहारा लेकर या अपनी तरफ से दिन रात कितने वजीफ़े गढ़ते हैं। ये वजीफ़ा, वो वजीफ़ा, ऐसा करने का ये वजीफ़ा, झट से शादी करने का वो वजीफ़ा, ये घर बनाने का वो वजीफ़ा, बहुत सारी दौलत कमाने का वो वजीफ़ा, दिन और रात वजीफ़ा गढ़ते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीसें, और वो भी नमाज से मुताल्लिक़, इबादत से मुताल्लिक़ जो दुआएँ हैं, उनका हम एहतमाम नहीं करते हैं। कितने अफसोस की बात है। रसूल से मोहब्बत नहीं है ये कि जो रसूल की सुन्नतों को छोड़कर अपनी तरफ से नई नई चीज़ें हम ईजाद करते हैं। तो इस तरीके से दोनों सजदे के दरमियान बैठेंगे और कम से कम रब्बि ग़फ़िरली पढ़ें, या यहाँ पर जो आपके सामने जो दुआ है 7 अल्फाज हैं। देखें 7 अल्फाज, अल्लाह रब्बुल आलमीन से 7 चीज़ें मांगते हैं। तो ये दुआ शेख अलबानी ने इसको सही करार दिया। ये 7 अल्फाज मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर आए हैं, शेख अलबानी ने इनको जमा किया है, और ये सही हदीस के अंदर अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी। कितनी चीज़? 7 चीज़ों के। अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे मेरे नुकसान को पूरा कर दे, अल्लाह मुझे आफ़ियत दे, अल्लाह मुझे रिस्क दे, अल्लाह मुझे बुलंद कर दे। इतनी सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम नमाज में मांगते हैं, और ये कितने लोगों को पता नहीं है। लोगों को ये पता ही नहीं है। नमाज के अलावा हम पता नहीं किस किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते हैं, और जहाँ मांगने के लिए सिखाया गया है, बताया गया है, हदीस के अंदर आया है, तो हम उन चीज़ों का अहतमाम नहीं करते हैं। तो ये दुआ पढ़कर हम अब उसके बाद जो अल्लाह अकबर कहते हुए फिर जो है दूसरे सजदे में जाएंगे। पहले सजदे की तरह दूसरा सजदा करेंगे और सजदे की दुआ पढ़ेंगे। अच्छा, अब आगे यहाँ देखें, यहाँ क्या कहा जा रहा है। पहली और तीसरी रिकत मुकम्मल होने पर दूसरे सजदे के बाद थोड़ी देर बैठेंगे, फिर दूसरी रिकत या चौथी रिकत के लिए खड़े होंगे। जब आप पहली रिकत
پڑھ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو زمین پر پہلے تھوڑی دیر بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب آپ تیسری رکعت پڑھ کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو زمین پر تھوڑی دیر بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آئیے ایک حدیث بتاتے ہیں آپ کو۔ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 823 نمبر کی۔ مالک بن حویرث لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ جب طاق رکعت یعنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تھے تو اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ نہ جاتے۔ جب طاق رکعت میں ہوتے، طاق کسے کہتے ہیں؟ پہلی رکعت ہو یا تیسری رکعت ہو، طاق رکعت میں ہوتے تھے تو اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک تھوڑی دیر بیٹھ نہ جاتے۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ہے 823 نمبر کی۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ رسول کی یہ سنت ہے تو ہمیں نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور بھی دوسری احادیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، یعنی پہلی رکعت جو آپ نے مکمل کر لیا، دوسری رکعت جب کھڑے ہوں گے تو دیکھیں ہاتھ کا انداز دیکھیں، یہ لڑکا جیسے ہاتھ کو ایسے آٹا گوندتے ہوئے ایسے کیا ہوا ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں یا زمین پر ایسے رکھ سکتے ہیں، دونوں کیفیت صحیح ہے۔ چاہے آپ ایسے ہاتھ رکھ کر کے اٹھیں یا چاہیں تو دونوں ہاتھ کو ایسے سیدھے زمین پر رکھ کر اٹھیں، یہ دونوں طریقہ صحیح ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اب آپ رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اس طریقے سے آپ کی جو ہے ایک رکعت جو ہے مکمل ہو جاتی۔ اس رکعت میں کچھ دیر بیٹھنا چاہیے، بیٹھنا بھی چاہیے، زمین کا سہارا لے کر کھڑا ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس کی میں دلیل دیتا ہوں، یہی مالک بن حویرث ہیں جو صحیح بخاری کی اگلی روایت 824 نمبر کی روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ اور سجدے کا طریقہ بیان۔ جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے اور زمین کا سہارا لے کر اٹھتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 824 نمبر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے پہلی رکعت سے جب اٹھتے جو ہے دوسری رکعت کے لیے یا طاق رکعت میں ہوتے تھے تو جب اٹھتے تھے تو تھوڑی دیر بیٹھتے اور زمین کا سہارا لے کر اٹھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر ہاتھ ہو، پھر اس کے بعد پیر کو اٹھانا چاہیے، پیر کو گھٹنے کو اٹھانا چاہیے، پہلے زمین پہ ہاتھ کو سہارا لگائیں، پھر اس کے بعد ہمیں کھڑے ہونا چاہیے۔ اچھا، پہلی رکعت جب آپ پڑھ لی ہے آپ نے، اس کے بعد اب آپ جو ہے اسی طریقے سے جس ترتیب سے آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے اسی ترتیب سے اب آپ دوسری رکعت تیسری رکعت پوری نماز پڑھیں گے۔ جیسے اللہ اکبر کہہ کے آپ اٹھیں گے اور سینے پر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر جو نماز میں پڑھنا ہے وہ چیز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اور رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رفع الیدین کرتے ہوئے جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ اٹھیں گے، سیدھے کھڑے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے۔ پہلا سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھیں گے، اس میں دعا پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں، ابھی یعنی 4 رکعت والی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے نماز کے اندر جو 2 بیٹھک ہے، پہلا تشہد اور دوسرا تشہد، ہم ان دونوں بیٹھکوں کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیں۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد تشہد کی حالت میں اطمینان سے بیٹھیں گے۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد تشہد کی حالت میں اطمینان سے بیٹھیں گے۔ پہلا تشہد کی بات ہو رہی، اطمینان سے بیٹھیں گے، پیٹھ سیدھی رکھیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر اس طرح رکھیں جیسے اسے پکڑا ہوا ہو، یعنی بائیں ہاتھ کو گھٹنے کو زور سے جیسے پکڑے ہوئے ہیں اس طریقے سے رکھیں۔ اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھیں، یعنی بائیں پاؤں کو بچھا دیں اور اس پہ بیٹھیں۔ یہ دوسرے رکعت کی بات ہو رہی، پہلے تشہد کی، جب دوسرے رکعت پہ بیٹھتے ہیں بایاں پیر بچھا دیں، اس پہ جو ہے اپنے سرین کو رکھ کر اس پہ بیٹھیں، اور دایاں پاؤں زمین پر کھڑا کر کے رکھیں اور اس کی انگلیاں قبلے کی رخ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں جیسے لڑکا جو ہے ہاتھ رکھے ہوا دونوں گھٹنوں پہ رکھا ہوا پکڑ کے، اور پیر کی کیفیت یہ ہونا چاہیے، بائیں پیر کو بچھا دیں اور مقعد کو اس پہ رکھیں اور دایاں پیر زمین پر کھڑا ہو اور انگلیاں قبلے کی رخ ہونا چاہیے۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو رفع الیدین کریں، یعنی جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو رفع الیدین کریں گے۔ آخری تشہد میں بائیں ران کو بچھا کر، اب پہلا تشہد بتا دیا، لیکن جب آپ آخری تشہد میں، جیسے مغرب کی نماز آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں تیسری رکعت پہ، یا عشاء کی نماز ہے، یا ظہر کی نماز ہے، یا عصر کی نماز ہے، جب چوتھی رکعت پہ آپ
بیٹھیں گے تو اس میں کیسے بیٹھیں گے؟ آخری تشہد میں بائیں ران کو بچھا کر اس پہ بیٹھیں گے. پہلے آپ جو ہے بائیں ران پہ نہیں بیٹھے تھے، پہلے آپ پیر پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب کیا کریں گے؟ بائیں ران کو بچھا کر بیٹھیں گے، بائیں ران کو زمین پر رکھ دیں گے آپ، اور دائیں پاؤں کو زمین پہ کھڑا کر رکھ کر اس کے نیچے سے بائیں پیر کو نکال لیں گے. یعنی بایاں پیر جو ہے دائیں کی طرف جانب نکال لیں گے اور سرین کو زمین پر لگائیں گے، اور دائیں پیر کو زمین پہ کھڑا رکھ کر اس کی جو ہے انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھیں گے. یہ دیکھیے لڑکا بیٹھا ہوا ہے، یہ بایاں پیر جو ادھر دائیں طرف نکلا ہوا ہے، دایاں پیر زمین پر ایسے کھڑا ہے، قبلے کی طرف ہے. اس انداز میں ہم آخری تشہد میں بیٹھیں گے. آخری تشہد جو چوتھی رکعت میں ہوتا ہے یا تیسری رکعت میں ہوتا ہے. اب اس میں یہ اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جو 2 رکعت والی نماز جس سے فجر کی نماز ہے، تو 2 رکعت والی نماز میں ایک ہی تشہد ہے، تو جس نماز میں آخری تشہد ہو اس میں بھی اسی انداز میں بیٹھیں گے، چاہے 2 ہی رکعت والی نماز کیوں نہ ہو. جیسے آپ سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت والی سنت پڑھتے ہیں یا 2 رکعت والی کوئی نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہی تشہد ہے، تو آخری تشہد ہے، تو آخری تشہد میں اسی انداز میں بیٹھنا ہے. اس کو تورک بولتے ہیں. 2 رکعت پہ جب بیٹھا تھا آپ نے تو اس کو جو ہے افتراش بولتے ہیں، اور جب 4 رکعت پہ بیٹھے آپ نے اس کو تورک کہتے ہیں. آئیے اس کی دلیل آپ کو دے دیتا ہوں. افتراش کی دلیل نسائی کی حدیث ہے 1159 نمبر کی. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی سنت میں سے یہ ہے کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھا جائے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کیا جائے اور بائیں پیر پر بیٹھا جائے. یہ نماز کی سنت میں سے ہے. تو یہ پہلے تشہد کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ تورک کی دلیل دیکھیں. تورک کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے 828 نمبر کی. 828 نمبر کی ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پیر پر بیٹھتے، بائیں پاؤں پر بیٹھتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پہ بیٹھتے، کہ حدیث پہ غور کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پہ بیٹھتے تو بائیں پیر پر بیٹھتے. اس کو افتراش بولتے ہیں، بائیں پیر پہ بیٹھنے کو. دایاں پیر کھڑا ہوگا اور بائیں پیر پہ ہم اپنے سرون رکھ کے بیٹھیں گے. یہ 2 رکعت پہ. جب 2 رکعتوں پہ بیٹھتے تو بائیں پیر پہ بیٹھتے اور دایاں پیر کھڑا رکھتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے بائیں پیر کو آگے کر لیتے اور دایاں پیر کو کھڑا کر دیتے، پھر مقعد پر بیٹھتے. یہ تفصیل کہاں پر آ گئی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 828 نمبر کی. تو جب یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہو گیا، سنت سے معلوم ہو گیا، صحیح حدیث ہے، تو ہمیں اسے عمل میں لانا ہے. ہمیں یہ نظر انداز نہیں کر دینا ہے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہمارے یہاں ایسا نہیں چلتا ہے، ہمارے مولوی نہیں بتاتے ہیں، وہ نہیں دیکھیں گے. ہمارے مولوی بتائے نہیں بتائے، ہم سب کے امام، کائنات کے امام جو نماز کا طریقہ لے کر آئے، پوری شریعت لے کے آئے، پورا دین لے کر آئے، پوری نماز جنہوں نے بتائی ہے، انہوں نے یہ طریقہ بتایا ہے. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے. اب آپ پہلے تشہد کو جان گئے، دوسرے تشہد کو جان گئے، آخری تشہد میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ تشہد پڑھنا ہے نا. تشہد میں اتحیات پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے اور دعائیں پڑھنی ہے. تو اس میں ہمیں انگلی کیسے رکھنا ہے، انگلی کی کیفیت کو سمجھ لیں. نظر جو ہونا چاہیے انگلی پہ ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں ہوتے تھے تو آپ کی نگاہ انگلی سے، جو شہادت کی انگلی ہے، اس سے تجاوز نہیں کرتا، اس پر نظر ہوا کرتی تھی. اب دیکھیں شہادت کی انگلی کو ذرا خم دے کر اوپر اٹھائیں، ذرا تھوڑا سا خم جو ہے، ایک حدیث ایسی آتی جس میں تھوڑا خم دینے کا ذکر ہے، لیکن شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لہٰذا خم دیں نہ دیں انگلی کو سیدھے ہمیں اٹھانا ہے. انگوٹھے اور درمیانی انگلی کو باہم ملا کر حلقے بنا لیں. انگوٹھے اور درمیانی انگلی کو، یہ انگوٹھا ہے اور یہ درمیانی انگلی ہے، اس کو جو ہے اس سے حلقہ بنا لیں گے، گولا بنا لیں گے. اس کی مختلف صورتیں حدیث میں آئی ہیں، تمام صورتوں پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، تو جو سنت ہمیں معلوم ہو جائے ان تمام سنتوں پہ عمل کرنا ہمارا جو ہے طریقہ ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں دیکھیں کہ فلاں مانتا نہیں مانتا ہے، فلاں نہیں مانتا ہے، فلاں کے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں یہ نہیں دیکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، سنت میں جس کا ذکر آ گیا ہے ہمیں اسے فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. یہی دین ہے. جو اس انداز
انداز میں دین پر عمل نہیں کرتا میرے بھائی، اسے رسول سے محبت نہیں، اسے لوگوں سے محبت تو ہے لیکن رسول سے محبت نہیں۔ اگر یہ کہتا ہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں اور سنت کے خلاف عمل ہے تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹی محبت ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آیا ہے اسی انداز میں ہم حدیث پر عمل کر کے دکھائیں۔ انگلی کے اشارے کے تعلق سے مختلف قسم کی حدیثیں آئیں، جیسے ایک ابو داؤد کے اندر حدیث ہے 726 نمبر کی، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے انگلی کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انگلیوں کو، خنصر اور بنصر کو بند کر لیتے، یہ دو خنصر بنصر جو ہے اس کو ایسے بند کر لیتے اور دائرہ بنا لیتے، یعنی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کی انگلی سے یہ دائرہ بنا لیتے، خنصر بنصر کو بند کر لیتے اور بیچ کی انگلی سے اور انگوٹھے کو ملا کر اس سے دائرہ بنا لیتے اور شہادت کی انگلی کو کھڑا رکھتے۔ اس طریقے سے ابو داؤد کی حدیث۔ صحیح مسلم میں ہے 580 نمبر کی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور انگوٹھے سے ملنے والی دائیں ہاتھ کی انگلی یعنی شہادت کی انگلی کو اٹھا کر اس سے دعا کرتے، شہادت کی انگلی کو اٹھا کر اس سے دعا کرتے۔ ٹھیک ہے، دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر آ رہا ہے، دعا کا ذکر آ رہا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھاتے اور انگلی کو حرکت دیتے، اس سے دعا کرنے کا یہ مطلب نکلتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 580 نمبر کی۔ صحیح مسلم میں اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں سے 53 کا حلقہ بناتے، 53 کا حلقہ بناتے۔ اس کی علماء نے توجیہ بیان کی ہے کہ یہ انگوٹھے کو جو ہے اس کے بغل میں رکھ لیتے، شہادت کے بغل میں رکھ لیتے اور انگلی کو جو ہے اشارہ اور انگشت سے اشارہ کرتے۔ اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انگلی کو ہلانا نہیں ہے۔ اشارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشارہ کا مطلب ہوتا ہے انگلی کو ایسے رکھنا، سیدھے رکھنا، حرکت نہیں دینا۔ اس لیے عرب کے بہت سارے علماء کہتے ہیں انگلی کو ہلانا نہیں ہے، بس اشارہ کرنا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ آپ انگلی اٹھا کے صرف اشارہ کریں، سیدھے ایسے انگلی کو رکھے رہیں، یہ بھی جائز ہے، یا جو ہے حرکت کرتے رہیں، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ مختلف قسم کی حدیثیں آئی ہیں۔ صحیح مسلم میں پھر اس حدیث کے بعد ایک اور دوسری حدیث آتی ہے جس کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انگلیوں کو بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس سے اشارہ کرتے۔ تو اشارہ کا مطلب وہی جو ہے وہ انگلی کو سیدھے ایسے رکھنا۔ تو تمام انگلیوں کو بند کرنے کا مطلب حلقہ نہیں بناتے، ایسے بند کر لیتے اور اس سے اشارہ کرتے یعنی سیدھے رکھتے۔ تو حلقہ بنانا بھی صحیح ہے، یہ دو انگلی کو ایسے رکھنا صحیح ہے، انگلی سے حرکت کرنا صحیح ہے، یا انگلی کو اشارہ کی شکل میں رکھنا یہ بھی صحیح ہے۔ ان تمام کیفیتوں پہ عمل کرنا جائز ہے، آپ کسی بھی سنت کو اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ حدیث میں آیا ہوا ہے، اور حدیث سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، جس سنت پر آپ عمل کرنا چاہیں، کبھی انگلی اٹھائیں بھی، کبھی اشارہ بھی کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جو ہے جب انگلی اٹھاتے ہیں تو الا اللہ پہ اٹھاتے ہیں، جیسے آپ نیچے انگلی رکھے ہوئے جیسے الا اللہ آیا تو الا اللہ پہ اٹھاتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں آتا ہے۔ پھر جو ہے بہت سے لوگ انگلی کو ایسے جو ہے گھماتے رہتے ہیں، اس سے پتہ نہیں کہاں کہاں کس کو بند کرتے ہیں جادو والا، اس طرح کی یہ نہیں صحیح ہے، ایسے گھمانا۔ پھر جو ہے بہت سارا آدمی بہت جو ہے پک 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 مارتے رہتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے نا۔ یعنی اطمینان و سکون سے ہمیں حرکت دینا ہے یا اشارہ کرنا ہے، ان میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تشہد میں اتحیات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو ہے نماز کے اذکار کا تذکرہ جو ہے اگلے درسوں میں بھی آئے گا، اس لیے ہم جلدی سے گزرتے ہیں۔ تشہد میں بیٹھے ہوئے آپ تحیات پڑھیں گے، یعنی آخری تشہد کی بات تحیات پڑھیں گے۔ پہلے تشہد میں تو صرف تحیات پڑھنا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف تشہد پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہے، تحیات پڑھتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ لیکن آخری تشہد میں تحیات پڑھنا ہے، درود بھی پڑھنا ہے، اور وہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد دعائیں پڑھنی ہے۔ دعائیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعائیں ثابت ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ اسی طرح سے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں اگر یاد نہیں ہے تو، اور یہ جو دعا منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پڑھیں۔ اور آخری
آخری تشہد میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے یہ پڑھ لینے کے بعد اگر اپنی طرف سے بھی اگر کچھ دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا اچھا مقام ہے، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ تو وہ کون سی دعا پڑھیں گے؟ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، جو معصورہ دعائیں، مسنون دعائیں ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا ہے، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جو بھی دعائیں مسنون دعائیں قرآن کی ہو یا حدیث میں مذکور ہو، ان ساری دعاؤں کو آپ اس مقام پہ پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، امام صاحب جو ہے ابھی لیٹ کر رہے ہوتے ہیں تشہد میں، اور آپ کی دعائیں ختم ہو گئی ہیں، آپ کے پاس ٹائم بچا، وہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، آپ مسنون دعائیں پڑھ کے جو ہے گیپ کو ختم کریں۔ تو یہ جو ہے ساری چیزیں پڑھنے کے بعد اب آپ سلام کریں گے۔ سلام کرنا کیا ہے؟ نماز کے رکن میں سے ہے، سلام کرنا دونوں طرف نماز میں رکن میں سے ہے۔ دائیں طرف سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سے لوگ جو ہے پوری باڈی کو ایسے ہلاتے ہیں، پوری باڈی کو ہلاتے ہیں، اور یا تو کندھے کو دیکھتے ہیں، دائیں طرف دیکھنا ہے اور بائیں طرف دیکھنا ہے، پوری باڈی کو ہلانا نہیں ہے، پھر پورے جسم کو نہیں ہلانا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بار بار السلام علیکم کرتے ہیں، بار بار جو ہے 2-3 مرتبہ جو ہے سلام کرتے ہیں۔ تو صرف ایک مرتبہ دائیں طرف ایسے گھومنا ہے اور ایک مرتبہ بائیں طرف گھومنا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ اب آپ نماز سے باہر ہو گئے۔ اس طرح سے کرنے کے بعد اب آپ نماز سے باہر ہو گئے، امام کا مقتدی سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ امام صاحب اب دعا کریں گے، تب دعا کر کے شامل ہو کر کے تب جائیں گے، سمجھتے ہیں کہ نہیں، ابھی بھی امام سے کنیکشن باقی ہے، جبکہ امام سے کنیکشن باقی نہیں ہے۔ بہت ساری حدیثیں میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی نا، آپ کو معلوم ہے، جب نماز ختم ہو جاتی تھی عورتیں اٹھ کے چلی جاتی تھی، ان کی صفیں سب سے پیچھے ہوتی تھی اور نماز ختم ہوتے ہی چلی جاتی تھی، ایسا نہیں کہ بیٹھی رہتی تھی امام صاحب دعا کریں گے۔ اس سے ہمیں کیا دلیل مل رہی ہے؟ اس سے ہمیں دلیل یہ مل رہی ہے کہ امام کا تعلق سلام پھیرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اب آپ کو ضرورت ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن بیٹھ کے ہمیں جو ہے دعائیں کرنا چاہیے، بیٹھ کے جو نماز کے بعد جو اذکار ہیں وہ کرنا چاہیے، اور امام صاحب کو اور مقتدی کو بھی، سب کو بھی، امام صاحب کم از کم اللہ اکبر پڑھ کر اور استغفر اللہ 3 بار پڑھ کر، پھر جو ہے اس طرح سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے استغفر اللہ اکبر اور استغفر اللہ 3 بار کہتے، اور پھر اس کے بعد اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اتنا پڑھتے، پھر اپنا چہرہ جو ہے مقتدی کی طرف کر لیتے تھے۔ تو جو امام صاحب ہے ان کو اپنا چہرہ مقتدی کی طرف پھیر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں طرف سے بھی ٹرن لیتے تھے، کبھی بائیں طرف سے، دونوں طرف سے ٹرن لیتے تھے، دونوں طرف سے بھی جو ہے اپنی توجہ بدل سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جتنی اذکار ہیں وہ سارے اذکار پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ ان سارے اذکار کا پھر آگے بھی بیان آئے گا۔ تو یہ نماز کا طریقہ تھا، انشاءاللہ جو اس میں اذکار ہیں پڑھنے کے، وہ اذکار آگے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس طرح سے نماز مکمل ہماری ہو جاتی ہے سنت کے مطابق، ایسے ہی جیسے آپ کے سامنے نماز کا طریقہ بیان کیا، اسی طریقے سے آپ نماز کو جو ہے اسی طریقے سے آپ انجام دینے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں کچھ آپ کو مزید باتیں بتاتے ہیں عورتوں کے تعلق سے۔ ہمارے یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز الگ الگ ہوتی ہے، الگ الگ اس کا طریقہ ہے، تو اس کو بھی واضح کر دینا ضروری ہے۔ عورت اور مرد کی نماز کا طریقہ یکساں ہے، الگ الگ نہیں، وہی نماز کا طریقہ مردوں کے لیے، وہی نماز کا طریقہ عورتوں کے لیے۔ دیکھیں ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے مرد جو ہے کان تک اٹھائے اور عورت جو ہے ہاتھ کندھے تک لے جائے، یعنی کندھے تک لے جائے، عورت کا یہ طریقہ ہے۔ یہ ڈیفرنس کرنے والی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، میں نے حدیث آپ کو بتا دیا، حدیث میں جو ہے دونوں طریقہ آتا ہے کہ کندھے تک بھی اٹھا سکتے ہیں اور کان تک بھی اٹھا سکتے ہیں، یہ عورت بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی یہی طریقہ اپنا سکتا ہے۔ اب دیکھیے، اب ہاتھ باندھنے کے لیے مرد کو کہا جاتا ہے ناف کے نیچے باندھو، عورت کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سینے پر باندھو۔ مرد کہاں باندھے؟ ناف کے نیچے باندھے، عورت یہاں باندھے۔ یہ فرق کرنے والی کوئی حدیث نہیں۔ نماز کے تعلق سے میں نے آپ کو دلیل دے کر بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ یہ ہاتھ باندھنا عورت کے لیے بھی ہے، یہی ہاتھ باندھنا مردوں کے لیے بھی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے، ان کو اسی بات سے سمجھنا چاہیے، آپ کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث نہیں ہے، تو عورتوں کو کیسے آپ سینے پر ہاتھ بندھواتے ہیں؟ کس حدیث سے؟ وہی حدیث مردوں کے لیے، جس حدیث سے کہتے ہیں کہ عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، وہی حدیث دلیل ہے کہ مردوں کو بھی سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ اور مردوں کا اور عورتوں کا یکساں طریقہ ہے، الگ الگ ہاتھ باندھنے کا طریقہ نہیں۔ مرد بھی وہی ہاتھ باندھیں گے جہاں پر عورتوں کو باندھنا ہے، عورتیں بھی وہی ہاتھ باندھیں گی جہاں مرد کو باندھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہاتھ باندھنے کا۔ اب دیکھیے رکوع میں جانے کا یہ بتایا گیا ہے، نظر یہاں پیر کی طرف ہونا چاہیے، یہ غلط بتایا ہے۔ نظر جو ہونی چاہیے سجدے کی طرف ہونی چاہیے، اور مردوں کو جو ہے
پورے طور پر رکوع کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن عورت کا رکوع دیکھیں اس کو تھوڑا سا جھکنے کے لیے کہا گیا کہ عورت جو ہے تھوڑا سا جھکے، پورا نہیں جھکے، یہ غلط ہے۔ رکوع مکمل طور پہ کرنا ہے، مردوں کو بھی کرنا ہے، عورتوں کو بھی کرنا ہے، مکمل سر اور پیٹھ جو ہے برابر ایک مستوی میں ہونا چاہیے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی وہی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے اس میں پردہ ہے، جبکہ احناف کے یہاں عورتوں کو مسجد جانے ہی نہیں دیا جاتا ہے، حرام مانا جاتا ہے، ناجائز مانا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جاتی تھی اور نماز مردوں کی طرح پڑھتی تھی، تو کیا اللہ کے رسول کو پردہ معلوم نہیں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو پردہ نہیں بتاتے تھے؟ آپ سے بڑھ کر کون بتا سکتا ہے، کون جانتا ہے پردہ؟ تو جب عہد رسالت کی خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کے ساتھ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں، اور جو عورتیں گھر میں نماز پڑھ رہی ان کو کون دیکھتا ہے؟ اپنے گھر میں ہے نا، اپنے گھر میں ہے، پردے میں ہے، ان کو تو کوئی دیکھنے والا نہیں، تو ان کے لیے تو الگ سے یہ تکلفات لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب آپ تو جانے ہی نہیں دیتے عورت کو مسجد میں، گھر میں نماز پڑھنی، اس کے لیے آپ نے کون سا طریقہ ایجاد کر لیا، نیا طریقہ؟ وہ عورتیں بازار میں جا رہی ہیں، جھولے پہ جھول رہی ہیں، آسمانی جھولے پہ عورت بیٹھ بیٹھ کے جھول رہی ہے، نماز میں سجدہ کرنے کے لیے اور رکوع کرنے کے لیے نیا طریقہ ایجاد کر رہے ہیں۔ آپ کو منع کرنا ہے تو جھولے سے منع کریں، گاڑی ڈرائیو کرنے سے منع کریں، پلین اڑانے سے منع کریں، پارکوں میں گھومنے سے منع کریں، بازاروں میں جانے سے منع کریں۔ نماز کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس طریقے سے عورتوں کو نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ دیکھیے اب سجدے کا طریقہ ہے۔ سجدے میں کیا کہا گیا ہے؟ سجدے میں کہا گیا ہے کہ ہاتھ زمین پر رکھنا ہے اور بازو زمین پر پھیلانا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بتایا ہے کہ کتے کی طرح اپنے بازو کو زمین پر نہ پھیلاؤ، تو یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورت بھی جب نماز پڑھے گی تو مردوں کی طرح سجدہ کرے گی، عورتوں کا سجدہ مردوں سے مختلف نہیں ہے۔ اب دیکھیے سلام پھیرنے میں وہ جو ہے تھوڑا سا اسے جو ہے گھوم کر کے ایسے کر کے، وہی سلام پھیرنے کا طریقہ مردوں کا عورتوں کا سارا طریقہ ایک جیسا ہے، کسی کے لیے کوئی طریقہ جو ہے مختلف نہیں ہے۔ تو یہ عورتوں کے تعلق سے جو ہے اس طرح سے لوگوں میں بتایا جاتا ہے۔ میں آپ کو صحیح طریقہ بتاتا ہوں کہ عورت کی نماز بھی سیم ویسے ہی ہے جیسے مردوں کی نماز ہے۔ دیکھیے ایسے ہی عورت ہاتھ اٹھائے گی، دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی ہاتھ اٹھائے گی اور ایسے ہی سینے پر ہاتھ باندھے گی جیسے مرد حضرات باندھتے ہیں، ایسے ہی رکوع کرے گی جیسا مرد حضرات رکوع کرتے ہیں، اسی طریقے سے نظر وہیں پہ جہاں مرد دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے گھٹنے اسی طریقے سے پکڑیں گی جس طریقے سے مرد پکڑتے ہیں۔ پھر سجدہ بھی دیکھیں، سجدے میں بھی وہی کیفیت عورت کی جو مرد کی کیفیت ہونی چاہیے، ہاتھ رکھنے والا جو معاملہ عورت کا بھی وہی ہو جو مرد کا ہو۔ پیر دیکھیں تشہد میں پہلے تشہد میں بیٹھیں گے تو پیر پہ بیٹھیں گے، بائیں پیر پہ، پیر کھڑا ہونا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے، اور جب آخری تشہد میں بیٹھیں گے دیکھیں دایاں پیر جو ہے ایسا کھڑا ہونا چاہیے، بایاں پیر جو ہے دائیں جانب نکلنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے عورت سلام پھیر دے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو مردوں کا طریقہ ہے۔ تو یہ نماز کا طریقہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اگر سنت معلوم ہو جائے تو آپ جو ہے دائیں بائیں نہیں گھومیں، سنت معلوم ہو جائے کسی کو نہیں دیکھیں۔ نہ میں آپ کو بولتا ہوں کہ میری بات مانو، میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا میری بات مانو، میں نے حوالہ دے کر کے بتا دیا، پھر اب آپ کو اس میں کہیں تردد ہوتا ہے تو آپ کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ بڑا آسان زمانہ ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں مولوی سب چکر کی طرح گھماتے تھے، مسئلہ نہیں بتاتے، دھیرے دھیرے بتاتے تھے، حوالہ پوچھا جاتا تھا تو نہیں بتاتے تھے، اور آج آپ کو گھومنے کی ضرورت ہی نہیں، آج آپ کو گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے گھمایا جاتا تھا ایسے کولو کے بیل کی طرح، اب آپ کو گھومنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ آپ خود سے معلوم کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث والا ایپ معلوم ہے نا آپ کو، کئی اپلیکیشن ہے، مکتبہ شاملہ اردو ہے، یا اسی طریقے سے اسلام 360 ہے، آپ کھولیں اور جیسے میں نے حوالہ دیا ہے آپ اس کو چیک کر لیں۔ جب یہ سنت مل گئی تو سنت کا مطلب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر آپ عمل کر لیں، اس میں کسی کو نہیں دیکھیں میں نے کیا کہا ہے، فلاں نے کیا کہا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے چیک کر لیا، اطمینان ہو گیا تو آپ اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ باراللہ ہم تیری بندگی اس طرح سے کریں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کیا ہے، زندگی پر ہمیں بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو تیری بندگی پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔